السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، آج آپ کو مسجد دیرہ کی زیارت کراؤں گا۔ مسجد دیرہ کی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے آپ نکلے تو جمعہ کے دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ کے آپ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع سے ہوتے ہوئے عصر کے نماز میں آپ اس مقام پر پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر عصر کی نماز ادا فرمائی اور رات کا قیام بھی یہیں پہ فرمایا۔ تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز بھی یہیں پہ ادا فرمائی۔ آپ اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا تو آپ کا لشکر جو ہے اس وقت 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ تو یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے، جسے مقام الشیخین کہتے ہیں، تو یہیں سے آپ نے بعض صغار صحابہ کو جو کم عمر تھے یا بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے واپس کر دیا تھا، جن میں عبداللہ بن عمر اور ابو سعید الخدری، براء ابن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت اور رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام جو کم عمر کے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے واپس کر دیا تھا۔ لیکن حضرت رافع بن خدیج جو ہے بہت ماہر تیر انداز تھے، ان کو آپ نے اجازت دی۔ تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے رافع کو اجازت دی ہے، حالانکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا کشتی لڑوایا، تو واقعتاً حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے تھے، تو آپ نے دونوں کو جو ہے اس غزوے میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہیں پہ قیام فرمایا اور پہرے کے لیے سیدنا مسلمہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ اپنے 50 شہ سواروں سمیت انہوں نے رات کو یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لشکر کی انہوں نے پہرہ داری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ رات گزاری اور صبح فجر کے نماز سے پہلے آپ یہیں سے روانہ ہوئے۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، مقام شوط ہے وہاں پہ۔ تو یہ جگہ جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آگے جو ہے جبل احد بھی تقریباً اتنا ہی ہے، 2 کلومیٹر ہوں گے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اسی راستے میں آگے چل کے وہاں سے عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقین کے سردار نے جو ہے اپنے 300 ساتھیوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہوئے جہاد میں شرکت کرنے سے جو ہے انکار کر کے واپس ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے آگے 700 صحابہ رضوان اللہ اجمعین تشریف لے گئے، عبداللہ بن ابی واپس آئے تھے۔ تو یہ مسجد دیرہ ہے اور مقام شیخین، یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے رات کو قیام فرمایا اور صبح جنگ ہوئی تو اس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ تو شہادت سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہیں پہ رات گزاری تھی۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور یہ مسجد دیرہ کے اندرونی مناظر ہے، ماشاءاللہ قدیم طرز کی بنی خوبصورت اور یادگار مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صحبت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔